نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اور اس کے انقلابی اثرات۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثالی معلم بن کر تشریف لائے تھے۔ ایسے معلم کی جن کی تعلیم و تربیت نے صرف 23 سال کی مختصر مدت میں نہ صرف پورے جزیرہ عرب کی کائے پلٹ کر رکھ دی بلکہ دنیا کے لیے رشد و ہدایت کی وہ ابدی قندیلیں بھی روشن کر دیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کو عدل و انصاف، امن و سکون اور عافیت و اطمینان کی راہ دکھاتی رہیں گی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، اس کی تیز رفتاری اور اس کے ہمہ گیر اثرات نے ان لوگوں کو بھی انگشت بدندہ کر دیا، حیران و پریشان کر دیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے مشن کے سخت مخالف رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ 23 سال کی ایک مختصر مدت میں پورے جزیرہ عرب کے جو وحشی علم معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل کورے اور خالی تھے، وہ پوری دنیا میں علم و حکمت اور تہذیب و شائستگی کے چراغ بن گئے۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون سے اپنے پیاس بجھاتے رہے، وہ آج آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہیں۔ جہاں ہر طرف قتل و غارت گری کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی، وہاں آج امن و آشتی کی گلاب کھل اٹھے ہیں۔ جہاں ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، وہاں عدل و انصاف کی شمعیں روشن ہو گئی ہیں۔ جہاں پتھروں کے بتوں کو پوجا کرنا، ان کو سجدہ کرنا اول فرض سمجھا جاتا تھا، وہاں آج توحید کے پرچم لہرانے لگے۔ بالآخر پورا جزیرۃ العرب کے صحرا نشین جو اپنے جہالت کی وجہ سے دنیا بھر میں ذل و خوار ہو چکے تھے اور ایران اور روم کے عظیم سلطنتوں کے وارث بن جاتے ہیں، اور ساری دنیا ان کے عدل و انصاف اور ان کی رحم دلی اور ان کی شرافت نفس کے گن گانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے بھی سیرت طیبہ کا کچھ مطالعہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام ان پر غضبناک ہونے کے بجائے بلکہ ان پر ترس کھائے تھے۔ یہ لوگ کیسی سنگین گمراہی میں مبتلا ہیں، اور ہر وقت آپ علیہ السلام کو یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے حق بات ان کے دل میں اتر جائے اور یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں اور اسلام جیسی عظیم نعمت کو قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام کے انداز تعلیم تربیت کی سب سے زیادہ مؤثر خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جس بات کی تعلیم دی، اس کا بذات خود عملی نمونہ بن کر پیش بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت، آپ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت صرف دوسروں کے لیے نہ تھی بلکہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں آپ علیہ السلام کو رخصت اور سہولت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس رخصت اور سہولت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو دوسرے تمام مسلمانوں کی صف میں رکھنا پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام اس قسم کے معلم نہ تھے کہ محض کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی درس دے کر فارغ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھتے کہ میں نے اپنا فریضہ تو ادا کر دیا ہے، بلکہ اس کے بجائے آپ علیہ السلام اپنے زیر تربیت افراد کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے ہر دکھ درد میں شریک اور ہر لمحے ان کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اسی وصف کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے اور جو تمہاری بھلائی کے لیے بے حد حریص ہیں اور مسلمانوں پر بے حد شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تلقین فرمائی اور خود اپنا عالم یہ تھا کہ دوسرے اگر 5 وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، کہ جس میں اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے علاوہ آپ علیہ السلام 4 اشراق اور یہ نمازیں آپ پڑھتے تھے۔
تہجد عام مسلمانوں کے لیے واجب نہ تھی، لیکن آپ علیہ السلام پر واجب تھی۔ تہجد بھی ایسی کہ کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اگلے پچھلے تمام لغزشیں معاف نہیں فرما دی؟ پھر آپ علیہ السلام اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک کرم فرمایا ہے، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار اور برگزیدہ بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو خود سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ عام مسلمان اگر رمضان کے روزے فرض رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تھے۔ اور چونکہ عام مسلمانوں کو تو یہ حکم تھا کہ صبح کو روزہ رکھ کر شام کو افطار کر لیا کریں، لیکن خود نبی علیہ السلام کئی دن سے مسلسل اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ رات کے وقت بھی کوئی غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں نہ چلی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی تو سب سے پہلے خود اپنی عملی زندگی میں اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش فرمایا کہ جیسے عام مسلمانوں کو اپنے مال کا 40واں حصہ فریضے کے طور پر ادا کرنے کا حکم ہے اور اس سے زیادہ حسب توفیق خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنی فوری ضرورت کو نہایت سادہ طریقے سے پوری کرنے کے بعد اپنے ساری آمدنی ضرورت مند افراد میں تقسیم فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو یہ بات تک گوارا نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کی وقتی ضرورت سے زیادہ ایک دینار بھی نبوت خاندان نبوت میں اہل بیت میں وہ ایک درہم یا دینار باقی رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو زہد و قناعت کی تعلیم دی تو خود اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پر جب بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شدت کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ یا رسول اللہ، بھوک سے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو سرور دو عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اپنے بطن مبارک کھول کر ان کے سامنے دکھایا کہ جس پر پہلے سے ہی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا عملی نمونہ ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات اور بھائی چارے کی تعلیم دی تو سب سے پہلے خود اس بات پر بھی عمل کر کے دکھایا کہ اگر دوسرے مسلمان عام سپاہی کی حیثیت سے مدینہ طیبہ کی دفاع میں خندق کھودنے کی مشقت برداشت کر رہے تھے تو ان کا امیر الجیش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف قیادت اور نگرانی کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تھے۔